बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविज़न के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ संगर खान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात की कामयाबी के बारे में कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक़्त इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो मुतालबात रखी हैं। इसमें एक 9 मई के वाक़यात और 26 नवंबर के वाक़यात पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन का क़याम, और दूसरा पॉलिटिकल प्रिजनर सियासी कैदियों की रिहाई, जिसमें खान साहब खुद भी शामिल हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला अभी आना बाकी है, और अगर इसका फैसला खान साहब के खिलाफ आता है तो फिर इन मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या होगा। क्या ये मुज़ाकरात वाकई नाकाम होंगे, और अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर इसके नताइज काफ़ी संगीन और खौफनाक इसलिए हो सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है, जिसके लिए जिसको टैकल करने के लिए, जिसको रूट आउट करने के लिए मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ एक कामयाब मुज़ाकरात की सूरत में मुमकिन होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक लड़ाई चल रही है, अलीमा खान वर्सेस बुशरा बीबी। इस पर भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि खान साहब इस लड़ाई में किसके साथ खड़े हैं। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए शल्दाना गुलजार साहिबा। मैडम, हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मैडम, एक तो ये फरमाइएगा कि अच्छे भले मुज़ाकरात चल रहे हैं, इमरान खान साहब को इस वक्त ऐसे ट्वीट्स करने की क्या ज़रूरत है जो कि मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन सकती है। उन्होंने चंद रोज़ पहले उनके एक्स अकाउंट से ट्वीट्स की गई हैं, जिसमें से मुनीर साहब को जनरल यहया खान साहब के साथ कंपेयर किया गया है, जो कि एक बदतरीन मार्शल लॉ डिक्टेटर थे। और दूसरी बात यह है कि उस ट्वीट्स के अंदर शहबाज शरीफ साहब को एक नया टाइटल दिया गया है, अर्दली का खिताब। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, लोगों के वोट्स लेके आए हुए हैं, ऐसा खिताब दे रहे, क्या आप ज्यादती नहीं समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एंड की बात बहुत अच्छी की कि शहबाज शरीफ बूट्स लेके आए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर, आप मुझे बताएं, जो बंदा नेशनल असेंबली में ऊपर छत पे कुरान की आयत लिखी हुई है, अल्लाह के नाम लिखे हुए, और वो कुरान पे और आईन पे हाथ रख के झूठी कसम खा के कहता है कि मैं इलेक्शन जीता हूँ, डब्बे भरवाए गए 9 फरवरी को, उसकी हैसियत एक भिखारी से ज्यादा नहीं है, याद रखें। इसको डिगी का प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि छुप के जनरल बाजवा से मिलने जाता था डिगी में। इमरान खान से तो नहीं छुपता था, अपने भाई नवाज शरीफ से छुपता था, क्योंकि नवाज शरीफ की डिमांड है कि मरियम को पीएम बनाया जाए। अब पूरा खानदान मैट्रिक फेल है, लेकिन पीएम सबने बनना है। इनके शौक तो देखे ना माशाल्लाह, या तो रॉकेट साइंटिस्ट होते, न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते। पाकिस्तान के लिए इमरान खान की तरह एक अस्पताल बनाया होता, हुकूमत का अस्पताल बना के उस पर अपने नाम रख देते हैं। तो माशाल्लाह ये तो उनकी कारकर्दगी है। जब से ये लोग पाकिस्तान पे 47 साल से बराजमान है, चाहे जरदारी चाहिए, पाकिस्तान हर डेवलपमेंट इंडेक्स पे, चाहे वो मुआशी हो, इंसानी हो, इस्लामिक हो, इन्वेस्टमेंट हो, पाकिस्तान गिरता जा रहा है। आप मुसलमान ममालिक तो छोड़े, दुनिया के गरीब से गरीब ममालिक में भी आपका अब शुमार होता नहीं। क्यों? क्योंकि आप करप्ट हैं, आप चोर हैं, आप लोगों के कत्लेआम कराते हैं। अब तो जी वीडियोस निकल आई हैं। अच्छा, दूसरा आपने सवाल पूछा कि खान ने ट्वीट किया, वो जेल में बैठा है, वो ट्वीट भी ना करे। ये लोग निहत्तों को मार देते हैं, कंटेनर्स में डाल देते हैं, अंग्रेजों से भीखे मांगते हैं, हमारी हुकूमतें गिराते हैं, अरबों रुपए एमएनए एमपी को गधे और घोड़े की तरह खरीदते हैं, और इमरान खान ट्वीट भी ना करे। तो आप समझ है ना कि मर्द मोमिन कौन है और चोर कौन है। इन्होंने अदलिया को खरीदा, इन्होंने सीएसपी को खरीदा, पुलिस को खरीदा, इलेक्शन कमीशन को खरीदा। इन्होंने कौन सी चीज, सुप्रीम कोर्ट को खरीदा, कौन सी चीज नहीं खरीदी, फिर भी हारते जा रहे। कि मुंह पे रह क्या गए। अच्छा, बहुत अच्छे भले मुज़ाकरात, कौन से अच्छे मुज़ाकरात? चोर बैठे हमारे सामने, वो मर रहे थे 2 साल से, वो कह रहे थे कि जी हमें खान की गर्दन में सरिया और पाकिस्तान के वसी तर मफाद में बात करें। तो खान ने कहा ठीक है, मैं बात करने को तैयार हूँ, मेरी 2 शरायत है। बेगुनाह लोगों को जेलों से निकालो, ये कुरान में भी लिखा हुआ है, आइन में भी लिखा है। इमरान खान ने कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं की। एक इंसान ने डफर बैठा होता है तो आप क्या कर सकते हैं उसके साथ। दूसरी बात इमरान खान ने क्या कही कि 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 को जो कत्ले आम हुआ अवाम का, जो बाबड़ा वाला काम हुआ, जो जलियांवाला बाग जनरल डायर ने किया, उसका हमें हिसाब किताब चाहिए। अगर पीटीआई ने किया है, खासकर 9 मई के जो आप झूठ ये डालते हैं, कुरान पे हाथ रखे कहे कि हमने नहीं किया, शहबाज, ये डिफेंस मिनिस्टर, ये इंटीरियर मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट आपका, ये सारे लोग जो उसमें इन्वॉल्व है, आगे कुरान में अवाम कहते हैं ही झूठे ना, रख लेना कुरान पे हाथ,
اور جتنی CCTVs چرائی ہیں, جتنی ویڈیوز چرائی ہیں, وہ پبلک کے سامنے رکھے اور کہہ دے کہ یہ PTI نے کیا, ہم سب کو سزا لگ جائے گی, بات ہی ختم. آپ کو یاد رہے یہ حکومت منافقوں کی ہے, چوروں کی ہے. اس اسمبلی میں بے نظیر بھٹو کے قاتل, ارشد شریف کے قاتل, بیبی عمار جو میاں عباد حسین کا بیٹا تھا 5 سال کا بچہ, اس کے قاتل, یہ ہمارا ذل شاہ بچہ جو ایک معذور تھا اس کے قاتل. میں گئی اس دن ملنے, حالانکہ میرے حلقے سے نہیں ہے, سمی وزیر ہمارا ایک بچہ ہے وزیرستان کا, سوری ڈومیل کا, اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا کہ وہ بات کرنے کے قابل نہیں رہا. ایک اور بچہ ہمارا اپر دیس سے, اس سے ملنے گئی, اس کی 2 ٹانگیں پیرالائز ہو گئی ہیں. تیسرے سے ملنے گئی, وہ آیا تھا 410 سے, فضل خان کا بندہ تھا. فضل خان نے ہمیں بتایا, جو 410 کے MNA ہے, کہ ہمارا ایک بندہ تاج الدین, اس کی لاش ہمیں 5 دن بعد ان لوگوں نے دی, اور اس تاج الدین کی لاش اس حالت میں تھی کہ ریسکیو 112 کو بلانا پڑا, اس کو غسل دینا پڑا, اس کو دھونا پڑا, اس بیچاری کی باڈی کا جو حال تھا پیوٹریفائی ہو چکی تھی, اس کو سٹچ کر کے پھر ہم نے کفن دفن پہنایا. آپ کسی مسلمان کے ساتھ اس طرح کر سکتے جو یہ کر رہے ہیں؟ ان کی ہمت ہے کہ مودی اور ابھینندن اور کلبھشن کے ساتھ ایسا کرے, مسلمانوں پاکستانیوں کے ساتھ کرتے ہیں, کرسچنس کے ساتھ کرتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. ان کو تو شکر کرے کہ ہم سارے سڑکوں پہ نہیں نکل کے ان کے سر پہ ڈنڈے نہیں مارتے, ہم پھر بھی ان کو سامنے انسان بیٹھ کر سمجھ کے ان سے بات کرتے ہیں. یہ تو پاکستانی کو جانور سمجھتے ہیں, گائے بھینس سمجھتے ہیں, چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں, اور ہم سوال بھی نہ پوچھیں. میڈم ویسے پرائم منسٹر صاحب مخلص ہے, ان کی نیت بھی ٹھیک ہے. کون سے پرائم منسٹر صاحب؟ شہباز شریف صاحب. اچھا آپ کے ہیں, میرے تو نہیں ہے, سوری. ملک ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. جی آپ بالکل, کو ایک نئی احتجاج 47 سال سے, ہاں جی, ٹھیک کر رہے ہیں ملک, دیکھ رہے ہیں. نیا طریقہ بھی آپ کو بتایا کہ آپ یہ چڑھائی نہ کیا کریں گے. پھر آپ اس نے یہ جو انہوں نے او کا وہ بتایا, آوازیں نکالی ہے, یہ کیوں آپ ان کو اتنا ٹف ٹائم دے رہی ہے؟ آپ پاکستان تحریک یہ پرائم منسٹر نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر نہیں ہے, یہ چور ہے اپنے بڑے بھائی کی طرح, اپنی بھانجی کی طرح, یہ سارے چور ہیں. مجھے بتائیں, پاکستان میں یا PMLN میں کوئی شریف بڑے لوگ نہیں تھے؟ نواز شریف کی بڑی بیٹی کو وہ بنا دیا CM 17 ووٹ جیت کے. اس کی دوسری بیٹی کا جو سسر ہے وہ چور, دوسرا کیا نام ہے اس کا, اسحاق ڈار, جس نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا, اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا, اپنے بھائی کو پرائم منسٹر بنا دیا. اللہ کا خوف کریں آپ لوگ, آپ پہ اللہ عذاب نازل ہوگا کہ پاکستان میں 25 کروڑ عوام ہے اور آپ اپنے خاندان کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. یہ 2 لوگ ہیکل اینڈ جیکل, یہ کوئی طریقہ ہے؟ میڈم حکومت مذاکرات کی طرف واپس آتے ہیں. منسٹر گوہر خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہمیں خان صاحب سے ہماری ملاقات نہیں کرائی جاتی ہے تو ہم تیسری راؤنڈ میں نہیں جائیں گے مذاکرات کے. اگر تیسرے راؤنڈ میں کمیٹی جاتی نہیں ہے, مذاکرات ناکام ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کا ایک بہت دہشت گرد کون لے کے آیا پاکستان میں؟ کون لے کے آیا؟ جب تک عمران خان کی حکومت تھی ایک دہشت گرد نہیں تھا, اور انہوں نے خاص دہشت گرد بلوچستان اور KP کے لیے امپورٹ کیے ہیں. اربوں روپے کی باڑ لگی ہوئی ہے, ایئرپورٹوں پہ FIA کھڑی ہے, بارڈرز پہ فوج کھڑی ہے. یہ آسمان سے اتر رہے ہیں, زمین سے اگ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں دہشت گرد؟ تو ایک الزام پاکستان تحریک انصاف پہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے اور خان صاحب جو سویلین تھا, انہوں نے ایک ڈیل کر کے, اور یہ جو ہماری TTP کے لوگ تھے افغانستان کے اندر, ایک معاہدے کے تحت یہاں پہ یہ لوگ لائے گئے تھے. تو اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں شامل ہے؟ 2 ثبوت. ڈاکٹر امجد ہمارے MNA ہے سوات کے, وہ اس زمانے میں پیپلز پارٹی میں تھے. ان کو سوات میں سرکٹ ہاؤس میں بلایا گیا جنرل باجوہ کے لوگوں نے کہ جی عمران خان کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی واپس آ جائے, PTI KPK میں ختم ہو جائے گی. اور سن لیں, اور اس پہ ڈاکٹر سن لیں, کہنے دے کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو یہ بھی کہتے ہیں بڑے شریف لوگ ہیں, تو یہ بھی کہتے ہیں بڑے اسلامی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ان کا اسلام کتنا ہے. سو پلیز لسن. ڈاکٹر امجد نے کہا کہ میں نے فوج کو ریفیوز کیا. ڈاکٹر باجوہ نے جو مجھے لوگ بھیجے تھے کہ پاکستان میرا ہے, یہ سوات میرا ہے, ٹھیک ہے, میں پیپل پارٹی سے ہوں, لیکن میں اپنے لوگوں کا دشمن نہیں ہوں. میں اپنے علاقے میں TTP کی ریسیٹلمنٹ نہیں مانتا. جنرل باجوہ, اور یہ اس دن شیرین مزاری نے انٹرویو دیا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض دونوں نے کہا کہ ہم نے آلریڈی TTP سے اگریمنٹ کر لی ہے, کیونکہ افغانستان سے امریکہ جا رہا ہے تو ہم نے افغان طالبان سے اگریمنٹ کی کہ جو پاکستان سے طالبان وہاں بھیجے گئے تو وہ یہاں واپس آئیں گے. عمران خان مانتا ہی نہیں مانتا, پرویز خٹک جو CM تھا مانتا ہی نہیں مانتا, مراد سعید مانتا ہی نہیں مانتا, شیرین مزاری منسٹر ہے مانتی نہیں مانتی. ہم نے ڈیل کر لی ہے. خان صاحب کو حکومت سے ہٹایا گیا. شہباز شریف, رانا ثناء اللہ کی ٹویٹس ہیں کہ ہم TTP سے باتیں کر رہے ہیں اور قانون آئین کے مطابق باجوہ اور یہ کرائیں گے. تو اس میں PTI کدھر سے آگے؟ رانا ثناء ہمارا منسٹر ہے کیا؟ جھوٹ بولتے, منافق کی اولادیں. میں تو بولا یہ وہ لوگ جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں.
دوسری طرف میڈم پاکستان تحریک انصاف رچرڈ گرینل کے ٹویٹس پہ خوشیاں مناتی ہے پاکستان کی کس نے اندر، کہا؟ وہ خان صاحب کے رہائی کے لیے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس فار ایگزامپل میرے کبھی آپ نے دیکھا ہے گوہر صاحب سے، شہریار سے، شیر افضل سے، باہر علی محمد، چلو میں باہر کی پی تو ٹی آئی شاید باہر والا پی ٹی آئی کا ہی نہ ہو، پھر وہ نقلی سن لگا، ہمیں کیا پتا. شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کا بندہ ہے اور جی جی وہ بار بار کرتا ہے یہ، تو کرنے دیں، نہ وہ ایم این اے وہ نہ ایم پی اے، کیا فرق پڑتا ہے. تو پارٹی کا بندہ تو ہے وہ پاکستان. ایسے تو ہم 99% پاکستان پی ٹی آئی کی ہے، پورا پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، تو کیا ہر بندہ پارٹی کا حصہ ہو گیا؟ پھر کل کو ایرا غیر نتھو خیر آئے گا، خان کو گالیاں دے گا، وہ بھی پی ٹی آئی ہوگا. پھر اس کا ایک سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو ترجمان امریکی دفتر خارجہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کا جو ٹرائل ہے یہ پاکستانی عدالتوں کا فیصلہ ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اندرونی معاملہ ہے. بالکل صحیح ہے. تو ایک طرف خوشیاں منائی جا رہی ہے اور دوسری کون منا طرف رہے خوشی یہ بھائی؟ آپ مجھے کوئی ایک ایم این اے، کوئی ذمہ وار انسان بتا دیں، ایم این اے یا ایم پی اے یا سینیٹر، جس نے رچرڈ گرینل کو جواب دیا ہو یا اس کے حق میں بات کی ہو. ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے والے کابینہ کا حصہ ہے. اسی بے غیرت پارٹ 1 سوری پی ڈی ایم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ ہے. ایک سوورن ملک کو ایک پرائے ملک کا انہوں نے نوکر بنا دیا کہ ہم ان کے یہ ہم نے تو نہیں کہا تھے، تو نون لیگ نے کہا تھا. سارے بڑے بڑے شیر کھڑے تھے اور شرم سے کہہ رہے تھے کہ جی ہم ان لوگوں کے ڈائپرز پہنتے. آپ کو شرم آنی چاہیے. ہمارے ملک میں شہید امریکن ہوتا ہے کہ پاکستانی فوجی ہوتا ہے؟ پاکستانی پولیس والا ہوتا ہے کہ امریکی والا فوجی ہوتا ہے؟ بھیجے کو یہاں شہید کرے تب ہم مانیں گے ان کا وینٹیلیٹر. اب وہی امریکہ ہے، اسی کا نیا پریزیڈنٹ آ رہا ہے، اسی کا نیا کابینہ کا ممبر ہے، اس کو گالیاں دے رہے. جیو نیوز کو اس کو ہم جنسی کی گالیاں دی. او بھائی وہ مسلمان ہوتا، پاکستانی ہوتا، جو کہنا اس کو کہنا تھا. آپ کا کام کیا کسی کابینہ کے بارے میں؟ اور اپنے لوگوں کو اپنے دیکھا ہے وہ بڑے دودھ کے دھلے ہوئے. معذرت کے ساتھ یہ گندے لوگ ہیں، یہ گندی باتیں کرتے ہیں، یہ صرف بیڈروموں سے بیڈروموں تک جاتے ہیں. مریم نواز کا آپ نے وہ آڈیو نہیں دیکھا کہ میں اور میرے والد شام کو لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کیا ریلیز کریں گے. اللہ ایسی بے حیائی سے پاکستان کو بچائے. کوشش کر رہے ہیں کہ پورا پاکستان ان کی طرح کچرا کے ڈھیر بن جائے، نہیں بننے دیں گے. اس وقت یہ کوشش 100% چل رہی ہے کہ ہمارے وطن کو ان کی طرح بنا دیا جائے. اللہ نہ کرے. جس سعودی سے، جس یو اے ای سے، جس قطر سے، جس عمان سے، جس جی سی سی سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑے تھے، وہ بت وہاں کون لے کے آ رہا ہے؟ انگریزی لے کے آ رہا ہے. یہ یاد رکھیں، ہم اپنے خدا کو سجدہ کرتے، عمران خان کو نہیں کرتے. وہ ہمارا لیڈر ہے، لیکن کیونکہ وہ کہتا ہے اللہ فرسٹ، رسول فرسٹ، اور پھر ان سب کے بعد پاکستان فرسٹ، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ لوگ جو کہیں اٹ ڈزنٹ میٹر. میڈم علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ الیمین گنڈاپور صاحب نے خان صاحب کی بنی گالہ کی نظر بندی کی آفر لے آئے تھے. تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے، تو مذاکرات تو پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان چل رہے ہیں. تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ گنڈاپور صاحب یہ پیغام کس کے کہنے پہ لے آیا ہے، اور یہ اس کے پیچھے کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ I have no idea. مذاکرات میں تو دیکھیں یہ لوگ ہیں، عمر ایوب ہیں، علی امین صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، مولانا علامہ راجہ ناصر عباس ہیں. تو نیچرلی جن کے ساتھ یہ نیگوشیشن کر رہے ہیں انہوں نے میسج دیا، انہوں نے خان کو دے دیا. اور علیمہ پا نے ہمیں یہ بات ڈسکلوز کی تو خان کی کہنے پی ہوگی. تو اس میں تو مجھے کوئی کنٹروورسی نہیں نظر آ رہی اب تک. ٹھیک. جو لڑائی چل رہی ہے علیمہ خان ورسز بشرا بی بی، ان کے میسیجز جو واٹس ایپ چیٹ منظر عام پہ آیا ہے، مجھے بھی ذرا بھیجنے، میں نے نہیں علیمہ دیکھے. خان صاحبہ کی میں بھیج دوں گا. اچھا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بات ہی کی ہے، میں وہ تھوڑا سا سناتا ہوں، سوری پڑھتا ہوں. یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اس میسیجز کے اندر یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتائے کہ عمران خان صاحب کو عدت کیس میں سزا اس لیے ہوئی کہ بشرا بی بی نے اپنے بیٹیوں کو عدالت میں پیش نہیں کیا. مشال یوسفزئی کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ مشال یوسفزئی 3 وزارتی اڈیالہ جیل سے چلاتی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ اس کا نام نئی فہرست میں شامل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ لڑائی اس کی وجہ کیا ہے؟ پارٹی پالیٹکس ہے، پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے کوئی لڑائی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس لڑائی میں ایک سائڈ پہ خان صاحب کی بہن ہے، دوسری سائڈ پہ ان کے بیوی ہے. تو خان صاحب اس لڑائی میں کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیے جو مجھے تو خان صاحب کو اگست کے بعد جیل میں خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا. اگر یہ لڑائی ہے مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں. دوسری بات، ہماری 2 ان الیکٹڈ کمیٹیز ہیں، آپ کی کور کمیٹی اور آپ کی پولیٹیکل کمیٹی، میں ان کا بھی حصہ نہیں ہوں الحمدللہ. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں بتاتی ہوں نا، کیونکہ آپ عوام سے پوچھ لیں اس وقت کی کتنی وہ سیٹسفائیڈ ہے اور کتنی ڈسسیٹسفائیڈ ہے ان کی پرفارمنس سے. تو شکر ہے میں اس میں نہیں ہوں. میں ایک انڈیپینڈنٹ ہے، میں نہیں ہوں. خان کے لیے جتنا میں لڑ سکتی ہوں، میرا حلقہ ہمیشہ ہوتا ہے الحمدللہ. ڈی چوک سے میری آخری میرا حلقہ نکلا تھا، ہم 11:45 بجے وہاں سے گئے ہیں. سو میں اپنی ڈیوٹی دیتی ہوں.
अब रही लोग के घरेलू या अंदरूनी अगर कोई इश्यूज हैं या कोई स्क्रीनशॉट्स लीक हो रहे हैं, इट इज़ देयर प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट माय प्रॉब्लम. माय लीडर इज़ इमरान खान. अल्लाह उनकी बहन का भी भला करे, बीवी को हम जानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और उनके अंदरूनी मसाइल हैं, ये खुद ही इसको हल करेंगे. ना मशाल को मैं जानती हूँ, ना वो पार्टी का हिस्सा थी. ठीक है, वो खान साहब की बीवी की स्पोक्स पर्सन है, अच्छी बात है, सब काबिल इज्जत है, लेकिन मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है. ये फवाद चौधरी साहब का एक इशू चल रहा है, वो चंद रोज़ पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया है, वो जी. कह रहे थे कि ये जो खान साहब ने मुझे 3 पैगामात भिजवाए हैं जेल से, और वो कहते हैं कि मैं दोबारा पीटीआई का हिस्सा बनूंगा. शोएब शाहीन साहब का एक पैगाम आया था, एक बयान था उनका कि खान साहब ने उनसे लाताल्लुक़ी का इजहार किया है. तो इसके बारे में आपका Again, I have no idea, but all I know is कि अगर शोएब शाहीन साहब जाते हैं, मिलते हैं जेल में खान साहब से, उनके ऑफिशियल स्पोक्समैन है, तो नेचुरल उनकी बात प्रिवेल करेगी. ठीक है मैडम, आपने हमें वक्त दिया, आप मसरूफ थे, बहुत बहुत शुक्रिया. नाजरीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी. अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, उस वक्त तक खुश रहिए. अल्लाह हाफिज़.